السلام علیکم جی، چند ایک اہم باتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی توجہ کا مرکز بننا چاہیے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، IMF، امریکہ کی حکومت اور پاکستان میں جو کوریڈورس آف پاور میں لوگ ہیں وہ سب مل کے پاکستان کے خلاف ایک جنگ کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وجود کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ شرح سود اس ملک کے، میں نے بارہا یہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، ڈیمانڈ پل نہیں ہے۔ مگر 90 کی دہائی سے اسٹیٹ بینک میں پتہ نہیں اتنے نالائق ہیں جو لوگ، یا ان کا سیاسی ایجنڈا ہے کہ وہ اکانومی ابھی بالکل شروع بھی نہیں ہوتا اور وہ شرح سود بڑھا دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے۔ انفلیشن اس لیے بڑھ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، انفلیشن اس لیے بڑھ رہا ہے کہ آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور آپ نے جب ڈی ویلیو کرتے ہیں تو ساری امپورٹس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے انفلیشن بڑھ رہا ہے۔ اس کو کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں۔ اس کو ڈیمانڈ پل فیکٹرز سے نہیں صحیح کیا جا سکتا، جیسا کہ اسٹیٹ بینک نے کیا ہے شرح سود کو 15% کر کے۔ تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنے نالائق ہیں، مجھے لگتا ہے ان کا سیاسی ایجنڈا ہے کہ یہ ملک کی اکانومی کو، ریٹ آف گروتھ کو بڑھنے ہی نہیں دیں گے۔ دوسرے آپ دیکھیے کہ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو دفاع ہے اس کے بجٹ کو انہوں نے 72 بلین روپے کی کٹوتی کی ہے۔ آپ دیکھیے جس وقت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، جس میں ہر طرف سے اس کو خطرات ہیں، بڑی طاقتوں سے بھی اور ہندوستان جیسے پڑوسیوں سے بھی، اس وقت دفاع کے بجٹ میں کٹوتی کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ پھر دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ چین سے قرضے نہ لیں۔ پاکستان نے 75 سال انتظار کیا کہ مغربی عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو ڈیولپمنٹ دے سکیں، مگر انہوں نے نہیں دیا۔ اور جب چین نے سی پیک کے ذریعے ہمیں ڈیولپمنٹ دینا شروع کیا اس ملک کو، تو ان کو یہ بھی ناگوار گزر رہا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ چین سے قرضے نہ لیں، جس کا مطلب ہے کہ چین سے آپ سی پیک کو بند کریں۔ پھر ایک بہت اہم چیز کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے۔ ہم نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں میرے کچھ کولیگز نے ایک اسٹڈی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ 2019 میں انسسٹینیبل ہو گئے تھے، یعنی کہ 2019 میں جسٹ سسٹینیبل تھے، مگر اس کے بعد اب 3 سال اور گزر گئے، اب ہمارے قرضہ جات جو ہیں وہ انسسٹینیبل ہو گئے۔ دیکھیے کیا IMF قرضے دینے سے پہلے ڈیٹس کی سسٹینیبلٹی نہیں دیکھتا ہوگا؟ بالکل دیکھتا ہوگا، مگر چونکہ ان کا سیاسی ایجنڈا ہے تو وہ اس وقت یہ جو انہوں نے اسٹڈیز کی ہوں گی ان کو پبلک نہیں کر رہے ہیں۔ قرضوں کو انسسٹینیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اور قرضے دیے گئے تو ہم ان کی ڈیٹ سروسنگ نہیں کر پائیں گے، ہم ان کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر IMF نے یہ اسٹڈیز کی ہوں گی ظاہر ہے، اور اگر نہیں کی ہیں تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے قرضے اب انسسٹینیبل ہو گئے، اور ہمیں اگر اور قرضے دیے گئے تو ہم ان کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے ادائیگی نہیں کی اور ہم بتا رہے ہیں IMF کو کہ ہمارے قرضے انسسٹینیبل ہو گئے، تو اگر ہم ادائیگی نہیں کر پائے تو اس کی ساری ذمہ داری IMF پہ ہے۔ تو اگر وہ پھر بھی ہمیں قرضے دیے جا رہی ہے تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پھر پاکستان کی معیشت اور سیاست کو تباہ کرنے پہ کافی اتفاق نہیں کیا جا رہا، بلکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت باخبر ذرائع سے کہ پاکستان اور ایران کو ایک بہت ہی خوفناک ایٹمی جنگ میں نتھی کیا جانے کے پروگرام سے، ایک یہ جو مغربی دنیا کا ایک فیورٹ ہے شیعہ سنی لڑائی، وہ پاکستان اور ایران پہ یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کے ایک ریٹائرڈ جنرل، ایک جنرل جو ریٹائر ہوں گے، ان کی خدمات حاصل کی جائیں گی، اور یہ جو ایک فوج تیار کر کے کھڑی کی گئی ہے عرب دنیا میں، اس کی سپہ سالار ان پاکستانی ریٹائرڈ جنرل کو کیا جائے گا تعینات۔ اور اس کے بعد
وہ یہ فوج جا کے ایران کے ایٹمی اثاثوں پہ حملے کرے گی، اور ظاہر ہے جب پاکستان کا سپہ سالار ایران کے ایٹمی اثاثوں پہ حملے کر رہا ہوگا تو اس کے بدلے میں ایران پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ حملے کرے گا، خدا نخواستہ۔ تو یہ پورے اس خطے کو ایک ایٹمی جنگ میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میری گزارش ہے اگر حکومت نام کی کوئی چیز پاکستان میں باقی ہے کہ پاکستان کے ان ریٹائرڈ جنرلز کو ان قسم کی فوجوں کی سپہ سالاری سے روکا جائے، کیونکہ پیسہ کمانا ان کے لیے، یہ کسی اور طریقے سے پیسے کمائیں مگر پاکستان کے سالمیت کو خطرے میں ڈال کے ہر ایک نکل جائے جائیداد بنانے، تو اس کو روکا جائے۔ اور میری تمام جنرل سے بھی درخواست ہے کہ دیکھیے آپ لوگ ضرور پیسے کمائیے مگر پاکستان کی سالمیت کو بغیر داؤں پہ لگائے ہوئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔